قلت عقل کا اندازہ کثرت کلام سے ہوتا ہے۔ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مباحثہ عقل کے لیے سیکل اور جاہلوں کے لیے تخم عداوت ہے۔ خاموشی گفتگو کا حسن ہے۔ جب آئے دن تمہاری رائے بدلتی رہتی ہے تو پھر اپنی رائے پر بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ بہترین قول ذکر ہے، بہترین فعل عبادت اور بہترین خصلت علم ہے۔ اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو۔ شیریں غذا بدن کو گرم کرتی ہے اور نمکین غذا بدن کو خشک کرتی ہے اور دبلا کرتی ہے۔ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی ہے اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی دل آزاری ہے۔ بغیر بھوک کی غذا نہ کھائیں اور جب بھوک تیز ہو جائے تو بھوکے نہ رہیں۔ تلوار، توپ اور بندوق سے اس قدر خلقت نہیں مرتی جتنی کہ بسیار خوری سے مرتی ہے۔ ترش غذا جلد بوڑھا کرتی ہے، بدن کو دبلا کرتی اور پٹوں کے لیے مضر ہے۔ مزیدار غذا عمدہ اور اچھی ہے اور بھوک کو بڑھاتی ہے، اور بدمزہ غذا کو دیر میں طبیعت قبول کرتی ہے اور بھوک کو گھٹاتی ہے۔ میری دو تمنائیں ہیں، اول یہ کہ خدا کا کلام سنتا رہوں، دوم خدا کا کوئی بندہ دیکھتا رہوں۔ ابو علی سینا نے کہا، اپنی زندگی میں محبت کی سب سے اعلیٰ مثال میں نے تب دیکھی جب زیب 4 تھے اور ہم 5۔ تب میری ماں نے کہا، مجھے زیب پسند ہی نہیں۔ ابو علی سینا سے کسی نے پوچھا کہ دن کیسے گزر رہے ہیں؟ ابو علی سینا رحمۃ اللہ تعالیٰ رو پڑے اور کہنے لگے، کوئی گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا اپنے عیبوں کی پردہ پوشی پر۔